پریشانیاں دا حل کی ہے، اس بیماری دا علاج کی ہے۔ میرے ساتھیوں ان سارے دکھاں دا مداوا کی ہے۔ سوچ بیٹھ کے وہ بھی سیال کوٹ دے سن جنہ یہ کیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، بہ کے وکھریاں کوئی بھی کوڑ نہ ہوئے، کیونکہ کفیت اللہ تے پھر بتی بجا کے تے سوچ بتی بجا کے تے کہو بید نو بیت سی میں نہ ہی جاندا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو کسے دی خیر خائی کادی کرنی ہے، تو دے اپنا بھی خیر خواہ۔ موجودہ پر فتن حالات ساڑھے دیکھنے میں کیوں آئے؟ دیکھیے اسلام دی آمد تو قبل پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ابتر سی۔ وہ لوگ اس چار دیواری چ رہن والے پوری دنیا دے اندر کس قسم دے حالات انہاں دے سن، انہاں دی کایا کنے پلٹی۔ اسلام دا مادہ ہے سلم، تے سلم کہندے نے سلامتی، سلم مادہ ہے اسلام دا، سلامتی ملدی ہے اسلام نال۔ اسلام آئے گا سلامتی ملے گی۔ وہ لوگ اسلام تو قبل انہاں دی حالت کس قسم دی ہے، اور جدو اسلام آیا ہے پھر انہاں دی کایا پلٹی، اور پھر رب نے انہاں نو کس قدر عزت بخشی ہے۔ انہاں دے اپنے ماں بہن کس قدر عداوت ہے، دشمنی ہے، ویر نہیں مکدے، مقابلے ہو رہے نے، میلے منڈیاں وچ مقابلہ ہے۔ ایک آدمی لت پھیلا کے گاں کہندا کوئی ماں دا پتر ہے جو میری لت دی لنگ کے بکھائے، تے دوجا کہندا لت رہے گی کیوں، ایتھوں لت وڈ چھڈی۔ مقابلہ شروع ہو گیا، چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ اسلام آیا، پھر ایک بہار آئی وکھری، رب کریم نے فرمایا آؤ عزت و آبرو دی زندگی چاہندے ہو، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام چاہ جاؤ۔ جس وقت تسی ایک دوسرے نو اپنے سینے نہ لاؤ گے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے۔ ایڈے ایڈے موٹے ڈیلے ڈفار کے ویندا ہے، ایڈے ایڈے موٹے، توبہ گئی ایڈیاں موٹیاں ناساں بھراندا ہے جویں کھوتا پھلکڑا ماردا ہے۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، سب ایک ایک کے ہم مددگار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔
اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ ہے سب مسلمان باہم برادر، برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا ہے خود خداوند داور، تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی۔ اس پاسے قدم اٹھا دے کامیابی ساڈا مقدر بن دی، اور اے اسلام نو اللہ نے شرف بخشیا ہے۔ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں، دیکھو روس ہے، رشیا وچ درجات دے پیش نظر ترقی ملتی ہے، جدا عہدہ وڈا ہے وہ دی ترقی ہوئے گی۔ امریکہ جس جگہ تے کالے گورے دے قانون جدا جدا ہے، بلکہ کالے بندے نو نفرت دی نگاہ نال دیکھا جاتا ہے۔ دیکھا کالا بندہ روٹی کھاندے ہوئیے کسی تجربہ کرے ہو، میں ہر شاید ہر کٹ چڑیا، یقین جانو لوگ چھان دے پانگتے پوستا نو، اسی آدمی نظر بھی چھان دے۔ میری گل یاد رکھو کہ تجربہ کرے ہو، سارے روٹی کھاندے ہون، ایک بجے کالے رنگ دا بندہ ہوئے جیڑے گلاس پانی پی لے، دوجے کہے ہو دی نہیں پینا، کیوں کہ میں بھی نہ کدے تو آنکھیا جاؤں۔ یہ تھے ہون رشیا وچ درجات کو مد نظر آ کے ترقی ملے گی۔ امریکہ جتھے کالے اور گورے دا قانون جدا جدا ہے، اور کالے نو نفرت دی نگاہ نہ دیکھا جاتا ہے، لیکن واہ اسلام تیری کیا شان ہے، دیکھو ہن عزت ملنے لگی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ رات دی تاریکی جو نکلے نے اور آج 10,000 دا لشکر ہے، اگے آپ آ رہے نے، کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ جدو مکہ معظمہ فتح ہویا پھر میرے نبی دیکھے گا عزتاں کیویں ملدیاں نے، بیت اللہ شریف کے اندر داخلہ ہو رہا ہے، پر قربان جائیے رسول اللہ دی شان عظمت دے، اجے شہر سے داخل نہیں ہوئے، فرمایا میری طرفوں ہدایات سن لو، کوئی ضعیف العمر ہوئے انہوں نہیں مارنا۔ سامنے مکے گلی بازار میں کوئی عورت نظر ہو جائے تو انہوں ہی نہیں مارنا۔ گلی بازار میں کوئی بچہ کھیلتا ہوئے تو انہوں ہی نہیں مارنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مجسمہ رحمت، کسے ضعیف العمر نو نہیں مارنا، کسے عورت نو نہیں مارنا، کسے بچے نو نہیں مارنا، جیڑا سامنے آئے ہتھیار زمین تے سٹ دے تو انہوں بھی نہیں مارنا، جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے تو انہوں بھی نہیں مارنا، جیڑا اگے لگ کے دوڑ پہ تو انہوں بھی مارنا، جیڑا ساڈے سسرال ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے تو انہوں بھی نہیں مارنا، جیڑا حکیم بن حزام دے گھر داخل ہو جائے انہوں بھی نہیں مارنا۔ سیابا کیا ہونا بھی باقی مارنا کنوں کہ جی یہ ہے ساڈا مرشد، یہ ہے ساڈا رہبر، یہ ہے ساڈا رہبر ساڈا رہنما۔ یعنی آدھے نے میرے کہندا جی تسی یہ کدی بیعت کیتی ہے؟ بیعت پوچھتے نا تسی کدی بیعت ہو، کدی بیعت ہو؟ میں تین نہیں پتا، اے پھر بھی میں کہ مدینے والے دی، اللہ دی قسم مینوں پوچھدا ہے بھئی تسی کہے دی بیعت ہو؟ میں کہ بالکل۔ اگوں الو آندا ہے کدی ہے؟
میں کہ مدینے والے دی تے کہندا انہاں دی ساریاں کیتی ہے اونج کدی کیتی کیوں بھائی اونج کدے کیتی ہے میں کہیا او گل ہے جویں کسی عورت نو کہا بھی تیرا خامد کیڑا ہے انہیں ہے میرا خامد فلاں ہے انہیں آخیا وہ تو مینوں پتا تیرا خامد ہے پر اونج کیڑا ہے ساڈیاں عدل دیاں لگیاں توڑے انہاں ساڈیاں عدل دیاں لگیاں توڑے انہاں ساڈا منہ سونے ولو موڑے انہاں اور شاید منیا ایک پتر ماں دا بخائے تو صحیح اور ایک چیز چھانٹی کر چڑی ہے انہیں عزت مل لگیاں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا وہ دور آئے گا آپ ان بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے شکرانے دے نفل پڑے نے ہوں سارے دیا نظر نیویاں نے ایسا نظر تا نہیں کرتا کوئی نظر نہیں تا کرتا آپ فرماؤندے نے میں تواڈے نال او سلوک کراں گا جیڑا یوسف نبی نے اپنے بھراواں نال کیتا سی تساں ظلم دی انتہا کیتی پر میں تانوں معاف کر دیتا شاہ صاحب بڑی ادھر نہ ویکھو تے میرا چھڈ دیو ہن دیکھو عزت لگی ہے ملن یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورے اسلام وچ پورے داخل ہونے کوئی کسر نہ رہ جائے ادخلوا فی السلم کافہ ایک ہزار جی بھی کھلوتے ہو وہ تے پتہ لگے کہ ہو جائے کہ جی پتہ لگ جائے اے چہرہ مور ہے نا پتہ لگتا بھی کوئی کدے من والے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ مینوں میاں نذیر نے کیا سیالکوٹ والے نے یقین جانو مینوں یاد نہ آخیا جی میں تمہیں نہیں جانتا اے مینوں ہی تہاڈا پتا تے مینوں ایک کوئی گل کھا گئی جدو سٹیج تے تسی گفتگو کر رہے سو نا تے سارا مجمع اگے سی پولیک تے میں مسجد وچوں نکل رہا تھا جی پولیک والی ہے تے تساں یہ گل کہی کہ اے چہرے دا شنگار ہے یہ نال خوبصورتی لگدی ہے بہتی تے کئی بندے کہندے نے کہ جے داڑھی ہوئی تے سونے نہیں لگنا یہ حسن نال فرق ہوندا ہے میں کہا کہ اگر داڑھی نہ ہوئے تو یہ حسن معلوم ہوئے تو پھر خسریاں دا پہلا نمبر ہے میں کہا بھی یہ جڑے وال نے یہ خوبصورتی بہت ہی ہے تے جے انہاں والاں تو بغیر حسن زیادہ ہوندا تے عرش والا اپنے مصطفیٰ دے چہرے تے وال ہون ہی نہ دیتا یہ بات کہنا ہے میں قریب سا کے ڈگ پاں یہ ہونے ہیں مرشد میرا رہبر میرا رہنما سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے یہ ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سکی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا یہ ہے اہل حدیث دا مرشد یہ ہے قاری الیاس صاحب ساڈا رہبر تے ساڈا رہنما ہن دیکھو عزتاں ملدیاں نے نماز دا وقت ہویا اوہی جس بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں ہن عزت ملن لگی ہے اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزت تو ملتی ہے. ہوں نماز دا اذان دا وقت ہویا، نماز پڑھنی ہے. اے نا بلال، بلال کتنے ہے؟ ہوں سارے چاج میرے قریشی کھلوتے سن. بیت اللہ دے ارد گرد جمگٹ ہے. فرمایا بلال کتنے ہے؟ آئے نے. انہیں آخیا جدن دا بیت اللہ بنیا ہے. میرے ساتھیو ذرا ادھر میرے نگاہ کرو نا، ذرا میرے ویکھو، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. یعنی فرمایا جس دن دا بیت اللہ بنیا ہے اتے ہے عرش، اور عرش دے تھلے ہے کرسی، اور پھر اور کرسی دے تھلے نے 7 آسمان، تے 7 آسماناں دے تھلے عرش دے برابر ہے بیت اللہ. فرمایا جدن دا بیت اللہ بنیا ہے، بلال اج تک آدم تو لے کے عیسیٰ مسیح تک کسی نے بیت اللہ دی چھت دے کھلو کے اذان نہیں گئی. او سیال کوٹیو میری گل یاد رکھنا تواڈے علم چاہے. فرمایا جدن دا بیت اللہ تعمیر ہویا ہے اج تک بیت اللہ دی چھت تے کسی اذان نہیں گئی. بلال مقام تے مرتبہ رب تینوں عطا کرنا چاہندا ہے. سیڑھیاں تو دی چڑھ کے بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اپنی انگلیاں کنا چ لے کے تے بلند آواز نال بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اذان کو، اور لوگاں نو پتہ چل جائے کہ رب نے بلال نو کنیاں قسطاں عطا فرمائی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات یعنی کیا بات ہے. بات ہے جدوں کئی بلال نے اللہ اکبر کیا تے کئی قریشی مکے دے جڑے ہیں گوڈیاں پا ڈگ پے. انہاں آکھیا ہویا بھی دینا سا ویکھنا سی. اللہ. ایک نال ڈگدا سی پیا تے آکھن لگا چنگا ہویا ہے بھی ساڈا پیو مر گیا جی اج ویکھدا تے کنا اونوں صدمہ ہوندا. انہاں ویکھیا ہوئے ایک کالے رنگ دا انہاں عزت ملنا نہ ہے، کالے رنگ دا کس منزل تے پہنچیا ہے پر انہوں کی پتہ ہے پھر رسول تے منن والیاں نوں رب کنیاں عزت عطا کردا ہے. بے شک. حالا معراج دی رات جدوں رسول اللہ گئے نے تے منزل تے پہنچ کے ایک پاسوں گزر رہے سن، ایک کوٹھی دے لاگوں دی گزر ہویا. فرمایا آ کوٹھی جڑی اینی جاذب نظر ہے، اینی پرکشش ہے، یہ کدی کوٹھی ہے؟ یعنی اندروں باہروں چمکدی دمکدی. شاہ صاحب یہو جی کوٹھی سیال کوٹ وچ یہو جہا پتھر نہیں لگ سکتا. یہو جی کوٹھی پوچھیا جبریل آ کدی کوٹھی ہے؟ جنت الفردوس وچ. فرمایا اے عمر بن خطاب دی کوٹھی ہے. اندازہ فرماؤ واہ عمر تیریاں کیا شانہ نے. اس زمین تے بہ کے عمر ایک رائے پیش کردا ہے، تمام صحابہ رائے دے رہے نے تے فاروق اعظم بھی رائے پیش کردا ہے. جبریل فوراً پیغام لے کے آوندا ہے کہ یاد رکھ لو رب کریم نے فرمایا ہے تمام دی رائے ایک پاسے ہے پر جو عمر دی رائے زمین تے میں عرش سے وہی فیصلہ کر چکا. عمر دی رائے دے مطابق عرش والے دی رائے ملتی ہے. کیوں جی؟ پر دیکھو تسی کیا بات. جدوں آئے تے فرمایا سویرے دسیا معراج دی رات تو واپس تے فرمایا میں رات اپنیاں اکھاں نال دیکھی میں عمر تیری کوٹھی کیا بات سی. انہاں آکھیا کیہو جی؟ انہاں آکھیا بس دیکھن سنن چ فرق ہے. تے اگلی بات کہ ابن ماجہ شریف دی روایت ہے، یاد رکھو ابن ماجہ شریف. سیدنا عمر فاروق کہنے لگے اندر بھی گئے سو؟ اندروں بھی ویکھیا سو. انہاں آکھیا جدوں میں باہروں ویکھیا تے میرا دل کیتا بھی میں اندر بھی جاواں، پر جدوں میں پیر سجا رکھیا آئی میرا مرشد، اے میرا رہبر ہے، میرا سجنا، میرا ہیریا لاڈلیا. او ویکھ ایویں نہیں منیا، او سمجھ کے سوچ کے منیا. فرمان لگے عمر جدوں میں پیر رکھیا مینوں اگوں عورتاں دی آواز سنائی دیتی
تے میں پیر پایا پھر باہر کڈ لیا. میں کیا پاویں عمر میرا ہے پر بغیر عمر دی اجازت دے میں اندر پیر نہیں پا سکتا. کیا بات ہے کیا بات ہے ہماری زندہ باد. اے رسول دی عزت ہے, رسول دی عظمت ہے. کیا بات ہے بابا. دیکھو ساری زندگی گزر گئی, دروازے تے کھلو کے کسے دے گھر گئے نے تے آپ اجازت مانگتے نے تے کی کہندے نے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ہن اجازت لیندے نے گل ہو گئی. لیکن آپ کھلو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم 3 باری. جب 3 باری کہہ دے پیچھا مڑے تے صحابی رسول نے دروازہ کھولیا تے کہنے لگا تشریف لائیو. آپ فرمان لگے میں 1 باری سلام کیا ہے, 2 باری بھی کیا ہے, 3 باری بھی کیا ہے, لیکن اگوں جواب نہیں سی آیا. تے صحابی رسول کہنے لگے میں تے میری بیوی پہلی باری بھی سنیا, اساں 2 باری بھی سنیا, سونے 3 باری بھی سنیا, پر میں تے میری بیوی ارادہ کیتا بھی نت نت غریباں دے بوئے تے مصطفیٰ نے کتھے آنا ہے. جے ساڈے دروازے تے کھلو کے السلام علیکم کہہ دیتا تے اسی سمجھنے ساڈے واسطے رب آسمان دے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھو یہ ہے مرشد رہبر تے رہنما, بے شک. بغیر اجازت تو کتے نہیں. ہن یہ سارے گھر والے باہر گئے نے تے بزرگ لمحہ پیا اندر بیڈ تے لیٹن ڈیا ہے جی بوری مائی دا کٹا لیٹن ڈیا ہے. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں کو پوچھتا ہے. نبی بغیر اجازت تو کسی دے گھر نہ جائے. یہ اجازت لے نا. ادھر اذان ہوئی تو انہیں کیا بھئی اذان ہو گئی, گھر والے کیا کہنے لگے آج نمی ہوئی ہے, روز ہی ہوندی ہے. یہ تیرے ہے, لیکن آپ نے فرمایا مینوں تیری آسمان تے غیرت یاد آ گئی. اور نال ہی فرمان لگے بلال مبارک ہوئے. کہا دی فرمایا میں اپنے کناں نال تیری جوتی دا کھڑاک جنت الفردوس وچ سنیا. بلال گھر گھرارے مار رہا ستا ہے, کارے ستا ہے, لیکن بلال دے پیراں دی جوتی دی آواز جنت الفردوس چوں آ رہی ہے. فرمایا مینوں دس وہ کیڑا عمل کرنا ہے جڑا خاص طور تے انہاں کہا باقی عمال بھی کرنا پر ایک عمل خاص طور تے جہدے وچ میں کدی فرق نہیں پہن دیتا, وہ یہ ہے کہ جدوں میں وضو کیتا تے 2 نفل ضرور پڑھے. فرمایا انہاں 2 نفلاں دے صلے وچ رب نے تینوں زمین تو آسمان تک پہنچا کے تے جنت الفردوس تک پہنچا دیتا. کیا جی یہ ہن عزت ہے. بلال بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اذان کہہ رہا ہے, اور اوہی قریش تے ہاشمی جڑے سمجھدے سن کہ اسی سب تو آلہ, پتہ لگا کہ اسلام نال عزت ملدی ہے. اسلام نال اللہ تعالی عزت عطا فرماندا ہے. دیکھو کہ وہ دور ہے جس وقت میدان بدر وچ آمنا سامنا ہویا ہے. عزت کنہاں نو ملی؟ 3 آدمی اس پاسے کھلوتے نے. ایک دا نام عتبہ ہے. او ویکھیے رب دے کم میں تھے چڑے شیر ببر لے لے کھامنے نو, بگل وجیا ہون درست فوجاں ویڑا آ گیا زور وکھامنے نو. ابو جال جرنیل قریشیاں دا آیا مومنا تے فتح پامنے نو. ادھر رب دا پاک رسول آیا ہے وعدے رب دے حق سمجھامنے نو. یہ ہونے عزت کنہ دی ہے. میدان بدر وچ رسول اللہ دعا کر رہے نے استستغیثون ربکم, اپنے غوث نو آواز ماری, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جدو غوث نو آواز ماری آسمان تو فرشتے اترنے شروع ہوئے نے. یہ 5000 فرشتہ زمین تے آ گیا ہے. ہن اب ادھر ادھری صفاں کھلوتیاں نے, لگا مقابلہ. ہوں اے ابو جال ایک پاسے کھلوتا ہے, ادھر رسول اللہ نے کھڑے,
یہ ہن تین آدمی نے، اے اتبا ہے، اے شیبہ ہے، اور او دے نال اتبے دا منڈا ہے، او دا نام ولید ہے۔ اتبا تے منڈا ولید تے اتبے دا بھرا شیبہ، یہ ہن تین نے۔ انہاں تیناں دے مقابلے چ جدو یہ قرآن دی آیت اتری، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تواڈے ساریاں دا باپ ایک ہے، تواڈی ساریاں دی ماں ایک ہے، تسی سارے ایک ہو، لیکن ساریاں جو آلہ کون ہے؟ جس دل وچ بہتا تقوی ہے تے بہتا ڈر ہے۔ ایتھے سید اندر سین نو بھی سلام ہے، یعنی ایتھے لے گئے کوثر جنت نہراں، دوروں آون والے تے امر نبی دا موڑن والے، رب نے دور نکالے عربوں عجموں حبش عراقوں، چانن گیا گیرے تے باج نصیب نبی دے چاچے، باج نصیب نبی دے چاچے، اے رہ گئے وچ ہنیرے۔ ایتھے قاضی کتھے گئی چودھر، یعنی چودھر دا مسئلہ اسی چودھری ہوندے ہاں، فنے خان اے ہن خاندان سادات دے اور نہ سین تے نار سہیڑن تے بول نہ سین شریکاں، اور نہ سین تے نار سہیڑن تے بول نہ سین شریکاں، قسمت آن کیتی بربادی ہے شیطان نے لائیاں لیکاں۔ اسلام کس منزل تے لے گیا ہے، اسلام نال کنیاں عزتاں ملیاں، یہ تین سن، انہاں تیناں دے مقابلے تین نے۔ اے کون نے؟ ادھر سارے ذرا میرے ال دیکھو، اے اتبہ نال شیبہ نال ولید ہے، انہاں تیناں دے مقابلے چ سیدنا عوف ہے، عبداللہ بن رواحہ ہے تے سیدنا معاذ ہے، یہ تین نے، اور تینے انصاری نے، تینے انصاری نے، او قریش نے، سید بادشاہ کھلوتے تینے، انہاں آکھیا ہے سید ہونے آئے، اسی سید ہونے آئے، یہ تین نے، او دے مقابلے یہ تین نے۔ جدو آمنا سامنا ہویا اتبا کہنے لگا ذرا تعارف کرواؤ، تعارف کروایا، انہیں ہے تواڈے نال لڑنا اسی اپنی شان دے منافی سمجھنے ہیں، ساڈے جوڑ دے ساڈے مقابلے دے ہون پھیرے۔ آپ نے تیناں نو بلا لیا، واپس آئے، ادھر ہن دیکھو، ایتھے ایمان دا تے کفر دا آپس وچ مقابلہ ہے، ایمان دا ثبوت دیتا جا رہا ہے، انہاں تیناں دے مقابلے چ اے اتبا ہے، اتبا دے مد مقابلہ ہے امیر حمزہ۔ اللہ کیا جی ذرا دیکھو، سبحان اللہ، ادھر ہے ولید، ولید دے بالمقابل ہے سیدنا علی، رضی اللہ، اور ادھر ہے شیبہ، تے شیبہ دے مقابلے چ عبیدہ، یہ بھی تین قریشی نے، کیوں جی؟ ہاں، یہ تین سید بادشاہ نے، اور یہ تین نے وہ بھی اگوں، وہ بھی سید نے۔ ہن سیداں دا سیداں نال مقابلہ ہونا ہے، حالانکہ انہاں پہلیاں نو کہا تواڈے نال ہی لڑنا نہیں، تسی انصاری ہو، اسی قریش ہاں، خاندان سادات ہاں، اسی نہیں تواڈے نال لڑدے چنگے لگدے۔ پیچھے آ گئے، تیناں نو بلایا، اگے کھڑے ہو گئے نے، ہن ایک پاسے دیکھ رہے نے، آؤ ویکھیے رب دے کام ایتھے، چڑے شیر ببر لے لے کھاونے نو، ایتھے ایمان ہے۔ آؤ ویکھیے رب دے کم ایتھے، چڑے شیر ببر لے لے کھاونے نو، بگل وجیا ہون درست فوجاں، بگل وجیا ہون درست فوجاں، ویڑا آ گیا زور وکھاونے نو، ابو جال جرنیل قریشیاں دا آیا مومنا تے فتح پاونے نو،
ادھر رب دا پاک رسول آیا ہے وعدے رب دے حق سمجھاونے سبحان اللہ ہن اے تین سن اتبا پوچھدا ہے انہاں تعارف کروایا ہن بس کرایا ہنسدا ہے کہا اتبا نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا کہا اتبا نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا انہوں کو جواب دیتا ہے امیر حمزہ نے کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے اتبا لاف کرنے سے جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے یعنی کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے اتبا لاف کرنے سے جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے وار کیتا ہے تے سر تے خود کٹیا تھوڑا جا لیکن پھر اتبا دے سر تے وار کیتا ہے امیر حمزہ نے خود کٹیا او دا سر کٹیا ہے سر دے وچوں دی لنگ کے گردن دے وچوں جسم نو چیر دی ہوئی امیر حمزہ دی تلوار زمین چ جا کے کھو گئی اللہ اکبر کیا ایتھے وعدے کیتا کہ اسلام نو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عزت عطا فرمائیاں نے اور یہ ساری دی ساری رسول دی کمائی ہے انہاں وچ آپس وچ پیار ہے اور آپس وچ محبت ہے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ انہاں ساریاں دی ایک ماں ہے یا انہاں دیاں ماواں جدا جدا نے مربی نے اس انداز نال ایہو جی سونی تربیت دیتی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر لیکن آپ عمل کر کے دسیا ہے کہ تھی سارے دے سارے رسول دی تیار کردہ جماعت ہے دیکھو ایک دور ہے جنگ بدر چ ابو ذر سیدنا علی محمد رسول اللہ تین نے باری باری جانا ہے سواری تے بیٹھتے نے ایک سواری دی مہار پھڑ کے پیدل زمین تے چلدا ہے ہن وہ کہندے نے ادب فرمایا نا مساوات مساوات فرق نہیں پین دینا جدو واری آؤندی انہاں دے بہن دی تے رسول اللہ پھڑ کے او سواری دی مہار تے نکیل تے زمین تے چل رہے اے دے کولوں سامان لدیا ہے صرف ایک بیٹھ سکتا ہے دوسرا نہیں جا رہے نے ایک منزل عمر فاروق بیٹھتے نے دوسری منزل نال غلام بیٹھتا ہے اتفاق ایسا ہویا جب بالکل موڈے تے ٹلکائی ہے عمر فاروق دے موڈے تے جتی ہے کھجور دے کھگیاں دی اتے غلام بیٹھا ہے اور مہار پھڑ کے پیدل تلتے جا رہے ہیں اور سارے علاقے دے لوگ کٹھے ہو گئے دیکھن واسطے آئے نے انہاں کیا امیر المومنین اونے اوپر جڑے صحابہ دی جماعت سننا انہاں کہا نا اوپر بیٹھن والا غلام ہے اور اے لے کے پیدل ننگی پیری اونٹ دی مار پھڑ کے زمین تے پیدل ٹرن والا عمر بن خطاب ہے اور عیسائیاں ویکھ کے کیا اسلام دی یہ تعلیم ہے گنجائش دی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ فرق نہیں آن دیتا آپس میں مساوی حقوق نے اور اسلام نے وعدے کر دیتا آ گیا ہے ان لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز نماز دا وقت آیا ہے فارغ ہوئے نے فرمایا اذان کو میدان بدر چ یعنی اذان کو جس طرح ہن سفر کر دیو یہ تے کہندے نے کٹھی پڑھ لیں گے یعنی کٹھی پڑھ لیں کہندے نا اے کٹھی پڑھ لیں گے میں نہیں جی کدی کام کیتا میرے ول ویکھ کے ہس دیو میں نہیں جی کدی یہ کام کیتا کٹھی پڑھنا نا جدوں ہو گئی یہ پڑھی یعنی ساری عمر اے میری زبان چل رہی ہے نا ادھر سارے تانوں قسم لگے جی میرے ال نہ ویکھو
مینو وحدہ لا شریک دی قسم جس ذات نے مینو پیدا کیتا ہے عرصہ دراز بیت گیا شاہ صاحب میں نماز بھی جماعت تو بغیر پڑھی یعنی یہ بڑا انعام کی ہے کیا بات ہے کیا بات دیکھو نا ہوں ایتھے نماز میدان صاف ہو گیا میدان صاف ہو گیا فرمایا اذان دیو اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں ترجمہ سن لینا تاکہ نہیں نہ کہے ترجمہ اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں تے اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں سبحان اللہ میں یہ بھی کام کرنا اذان فجر دی میں کہنی سبحان اللہ میرے ایک بندہ کہندا یہ تساں اے ذمہ لیا میں کہ میرے ذمہ ہے سبحان اللہ ہے جی پھر تسی دیکھو مزہ اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں اشہد اللہ الہ دا مانا کفایت اللہ سن رہا بھائی ہاں بالکل ٹوپی دے بادشاہ پہلے لوکاں نوں مات کر چھڑیا ہاں تیگ صاحب بڑے شریف آدمی نے اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں اشہد اللہ الہ دا مانا سچ معبود الہی تے اشہد ان محمد دا مانا برحق رسول الہی حیا علی الصلاۃ دا مانا پہلا کدی ترجمہ سنیا نہیں کہ حیا علی الصلاۃ دا مانا طرف نماز آیا وہ تے حیا علی الفلاح دا مانا او خلاصی باؤ تے ایک صبح دی اذان وچ لفظ اور بھی کہندے نے ادھر تواڈے پنڈ بھی کہندے نہیں الصلاۃ خیر من النوم سو لو پھر تھوڑے موقع ملنا کہ نہیں رج کے سو لو ایک اترا نال اٹھن نہیں دیتا وہ ایتھے وڑ کے سوندا جی ایتھے ویکھو کیسا ٹکانا ایتھے شیطان وڑ کے ایتھے سوندا ہے جدوں اذان ہون لگی نکلیا کہندا نم سو جا نم علیک لیل طویل کتھے جانا ہی ہن اکھاں کھولدا ہے اذان انہیں کدوں اذان ہوئی ہے سو جا آندہ اذان ہو رہی ہے ہائے ہائے یہ قسمت والے دی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاۃ اٹھو پڑھو صلاۃ عربی دے الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاۃ اوے قبری جا کے سو لیا جے اوتے بہت لبیریاں راتاں لیکن یہ نک چو نہیں کہندا علیک لیل طویل سو جا کہندا اذان ہون دی کہندا تہاڈی کدوں ہوندی ہے یہ تے بھابیاں دی ہو رہی یہ ہن اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی میدان صاف ہو گیا ہے یہ رسول نے دنیا چ رہن دا طریقہ سلیقہ سمجھایا جدھر بھی ٹرے نے کامیابی نے پیراں دے بوسے لے نے جدھر گئے نے کامیابی مقدر بنی ہے لیکن نماز پڑھی فارغ ہوئے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و یاس
نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ غیر آدمی پہچان ہی نہیں سکتا انہاں سارے دی ایک ماں ہے یا انہاں دیا ماما جدا جدا نے۔ کیا جی مرشد نے ایسی تعلیم دیتی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے فرمان لگے کھانا کھانا جی، یعنی کھانا یا بن پوچھتے نے کھانا کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے؟ انہاں آخیا کھانا کھانا ہے۔ ایک گل یاد رکھو، جدو بھوک لگی ہوئے نا کدی نہ کہو نہیں۔ کئی مولوی جاننا تے کہیے نا کھانا کھاؤ گے، انہوں نے نہیں، ہاں بھوک لگی ہے، وہ آدھے اچھا پھر نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں دوری باری ہوں کہے تو میں کہا کچھ تھوڑا جا لے ایمانداری دی کئی باری ہے۔ یہ شرعی طور پہ ہے، رسول عربی دی دیکھو یعنی یہ انداز ہے زندگی گزارنا۔ کھانا کھانا ہے کیا ٹھیک ہے، تے جے کیا بھی نہیں انہیں کہ نہیں، ہوں منہ مر دینا ہے ہوں کی بنے، ہوں اتوں تو آتا نہیں، ہوں باہر نکل کے پوچھتا ہے اتنے کوئی تندور تے نہیں۔ لیکن ایتھے آپ دی تعلیم وہ گلان دے چک والے ہو، ادھر میرے دیکھو رسول دی تعلیم۔ آپ بیٹھے نے، ایک آیا کیا کھانا کھانا ہے، فرمایا کھانا ہے، فرمایا ساڈے گھر جاؤ، پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیموں درو گہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ کنے کنے دن گھر آگ نہیں بلدی، ایک گھر گئے روٹی نہیں، دوجے گئے تیجے گئے چوتھے گئے، سارے دے گھر اتنے قربانی دا گوشت کٹھا کر کے 2 مہینے 3 مہینے مکدا نہیں۔ کیوں بھائی توبہ، رسول دے کرو جواب آیا کوئی نہیں۔ ہوں آپ فرما دے کوئی ہے بھائی سواب لین والا؟ ایک انصاری کہنے لگا جی مینوں اجازت بخشو۔ واہ واہ، رسول اکرم کیسی جماعت تیار کیتی ہے اور کس طرح دی تعلیم دیتی ہے۔ انہوں نے آخیا جی میری ذمہ داری، ہوں نال لے کے شاہ صاحب گھر گئے نے، دروازے کے کھلو گئے، اندر گئے، انہوں نے آخیا ایک مہمان آیا تے کلیا بھی رسول اللہ نے تے انہوں روٹی کھوانی ہے۔ انہوں نے آخیا ویکھاں روٹی، انہوں نے آخیا آٹا تے ختم ہو گیا ہے تے روٹی بھی کوئی نہیں تے چند ٹکڑے نے جڑے بچیاں واسطے۔ ہوں مولوی صاحب نے کہ فون کیتا، ہیلو، آپ ہی فون سن رہے ہیں، ہیلو السلام علیکم، ہیلو میرا پروگرام سی تمہیں ملن دا، مفتی جی جان دیو؟ انہیں ہیلو میرا پروگرام سی آن دا، انہیں آخیا جی سر کے تسی اج کتنے ہو؟ جنہوں نے آخیا جی میرا پروگرام سی آن دا، انہیں آخیا ضرور سی جی سر کے تسا آنا سی ویلکم، پر میں تے اج اتنے نہیں، میں تے بالکل بارڈر ایریے تے گیا ہوا ہوں۔ ایہی کارکردگی۔ لیکن رسول عربی دے کروں روٹی نہیں ملی، اور میں کائنات کٹھی کر کے مصطفیٰ تیرے پیران دی خاک کو قربان کر دیا۔ جو کچھ آیا لٹا دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور یہ نبی دا کھارے، اندازہ کرو یہ نبی دا خان وعدہ ہے، گیا ہے دروازے دی کھلوتا ہے، روٹی کھان والا اندر گیا، اپنی بیوی نو پوچھا، اس آخیا روٹی تے کوئی نہیں، چند ٹکڑے نے، انہیں بچیاں اٹھنا ہے تے انہیں منگنے نے۔ ہوں دیکھو کیسی تعلیم ہے رسول اللہ دی۔ کہنے لگا مہمان نبی نے بھیجا ہے تے کھلانا ہے سا انہوں، تے چند ٹکڑے نے روٹی دے، تے جے بچیاں دا نام لے تے میں تینوں طریقہ سمجھانا، فَأَلِّلِيهِمْ حدیث فَأَلِّلِيهِمْ وَنَبِّمِيهِمْ، ذرا بچیاں نو تھپکی دیویں
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਐਨ ਕਸੇ ਮੁਸੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਜ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਰੋ ਪੋ, ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਸੀਆਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਹੂ ਵਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਟਹਿਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੀ ਤੇ ਚਰੀ ਲੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੀ ਦਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਖਰਵੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਮਾਂ ਰਹਿਮਤੇ ਦੌਰਾ ਮੁਜੱਸਮ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤੇ ਦੌਰਾ ਮੁਜੱਸਮ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇਖਾ ਕਰ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਖਿਰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਫੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਰੋ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਫੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਫੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਮਰਦੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੁਰੀ ਉਧਰੋਂ ਰਹਿਮਤੇ ਦੌਰਾ मुजस्सम बन के कोई आ गई, जिसकी शफकत देख कर होशो खिरद शर्मा गई, रोने वाले को इधर आई उधर बहला गई, क्यों ना हो उसकी अदा से उसका मतलब पा गई, एक दम में उसकी गौगा को समझ लेती है ये, कोई दीवानी है हर दम लोरियां देती है ये। नहीं सी चुप करदा, पर जदों आई है उतों दी इंज वेख्या, वाह मां दे प्यार दे, ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਅੱਲ ਲੀਹਿਮ ਵ ਨਬੀ ਬੀਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਹਿਲਾਣਾ ਸੌ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੌ ਜਾਣ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਘਰ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਣੀ। ਇੱਥੇ 2-3 ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੋਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ। ਤੋਬਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਉਣ ਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਕੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਤਰਾ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੁਰਕੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਸਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਣ ਡਿਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਚਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਚਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਓ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਈ, ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓ ਘੇਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ, ਓਏ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਓਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਦੌਲਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 100 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਰਮਾਣਾ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਾਦੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੁਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਦੀਵੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਗਰਦਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਲਾਇਕਾ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਮਾ ਵਕਤ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਦੇਖੋ। ਓਏ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਰਸੂਲullah ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਸੂਲullah ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਬਰੀਲ ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਲ ਇਧਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨੇੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਦੀਕੀ? ਟੁਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਵਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਵਾਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਵਤ ਕਾਦੀ? ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਜ਼ਕਿਰੇ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ और ये पैगंबर की जिंदगी का असास है। और ये सारी की सारी जमात फरमाया सिद्दीक तो लेके बिलाल तक और किसी दौर में किसी नूं इहो जिहे नहीं मिले तेरे इशारे ते कट मरने वास्ते तैयार है। और फिर रब ने इन्हीं इस्ताता फरमाइया ने क्या सी एक दफा फरमाया तैयार हो लड़ने वास्ते। तुसीं ते बिल्कुल ऐसे चुंडे ते रहिंदे हो, बिल्कुल बार्डर ते आपने इशारा किया, उन्हें आख्या तैयार हो, उन्हें आख्या तैयार है। इधरों क्या अंसारियां नूं उन्हें आख्या तुसी भी तैयार हो, उन्हें आख्या बिल्कुल। ते सैयदना साद बिन माद खड़े हुए, उन्हें आख्या मेरी गल सुनो अल्लाह दे रसूल, मैं गुजारिश करा पे पता नहीं लड़ाई कदों होनी है, ओदी ते इंतजार है, पर बतौर तजर्बे दे असी दसना चाहते हैं। समुंदर दे किनारे ते खिलार के उंगली दा इशारा कर, तेरी इशारा करने वाली उंगली पीछा मगरों हटेगी, तेरे दीवाने पहलू छाला मार दे। यानी रसूल दी कमाई है। और ओदा फिर मुल की पाया जिस दिन साद दी वफात हुई है, जिस दिन साद बिन माज शहीद होया है। और देखो रब्बे जुल जलाल ने की इनाम नवाजा है। आप फरमाते ने कि आदम तो लेके ईसा तक किसी नबी दे दौर विच ये बात नहीं हुई। फरमाया सिद्दीक तो लेके बिलाल तक किसी सहाबी नूं शर्फ नहीं मिलिया, पर जदों मेरे इशारे ते उन्हें कट मरन दा इरादा कीता ते देन बढ़ाया। फरमाया अज साद दी वफात दे मौका ते सारे लोग रोए ने इhtazal अर्श। फरमाया जदों रूह परवाज कीता साद दी नमाज़े साद दे जिस्म चो रूह आसमान दी तरफ परवाज कीता ते रब्बे जुल जलाल ने अर्श दी ड्यूटी लाई कि साद दी रूह वास्ते अर्श भी इस्तकबाल करेगा।
رب ذل جلال دا عرش استقبال کر رہے ساتھ دی روح واسطے ایک کمائی رسول اللہ دیے ایک جگہ تے آئے نے ایک تھان تے بیٹھے ہوئے نے آگے آئے نا لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم ہزار ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و یار نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز ایک بھلیا ہوا سب کے جیڑا تانوں میں یاد کرا رہا تے میں امید رکھنا کہ میرے نال جرانے چ فرق نہیں پاؤ گے کیوں بھائی انشاءاللہ اور نالے تانوں پتہ ہے منڈیا سیال کوٹیا ہے جی یہ گل اس تو بعد آ جاؤ تانوں پتہ ہے عبداللہ نثار دا جڑا اونجی نثار ہوئے جدا نا ہی نثار ہے ہاں ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے نہیں ہم وفا کرتے رہے تم جفا فرض دونوں ہی اپنے ادا کرتے رہے میریاں دعاواں تواڈے نال نے اور میرا مرنا جینا تواڈے نال ہے اور مسلک واسطے میں بالکل پیراں تو سر تک اپنی جسم نو وقف کیتا ہے انشاءاللہ الرحمن ایتھے آنا میں اپنے واسطے ایک سعادت سمجھنا اور میں ایڈا تواڈے اج چہرے چمکدے دمکدے چہکدے مہکدے ویکھ کے مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس تو بہت عرصہ پہلے بھی میں آوندا رہا اللہ تعالیٰ تواڈی حفاظت فرمائے واخر دعوانا کی جے جاری جڑی نماز ہے نا جدو الحمد شریف پڑھیے سبحانک اللہ پڑھ کے یا اللہ باعث بینی پڑھ کے تے او دے واسطے دو حدیثاں نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے ہر قیمت تے کیونکہ 7 ایتاں نے 7 ایتاں تاں بندیاں نے جے بسم اللہ نو شامل کریے 7 ایتاں تاں بندیاں نے جے بسم اللہ نو شامل کریے لیکن اے دے واسطے 2 حدیثاں نے ایک حدیث وچ آیا ہے کہ جاری نماز میں ساری عمر میں بلند آواز نالی بسم اللہ پڑھنا لیکن اے دے نال دوسری روایت بھی ہے کہ بسم اللہ نو آہستہ پڑھنا ہے تے الحمدللہ تو شروع اچا کرنا ہے ساڈے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد صاحب سن حاجی ظہور لائی وہ اس دے قائل سن کہ بسم اللہ اچھی پڑھنی چاہیے ملا میر سیال کوٹی پر ہاں تے او دی وجہ میں ایتھے جو نماز پڑھن ہوندی نا جمعہ پڑھاندا سی تے پولا اے اپنا ایتھے حاجی نذیر علی مسجد ایک دفعہ ایسا ہویا میں نماز دی نیت کیتی تے میں الحمدللہ رب العالمین تے او پیچھے سن کھلوتے کہندے بسم اللہ الرحمن الرحیم مینوں اجے تک وہ یاد ہے اس واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ذوق دے پیش نظر اوڑیاں دنیا ایتاں نے اے نال ستویں ملا کے بلند آواز نال پڑھو اور اے دے وچ اللہ تعالیٰ دی تعریف ہے جدوں پوری جڑی جاندی ہے تے اخیر تے رزلٹ نکلدا ہے والے عبدی ما سالا میرے بندے جو کچھ تو میرے کولوں منگیا میں تینوں وہ کچھ عطا کر دیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا کر لو میں ایک نہیں اعلان کرنا ایک چھوٹا صدیقی میں اپنا ٹائم نہیں دیتا اچھا تسی کرو بس کر لو میں ایک اعلان ماشاءاللہ بابا جی محمد عبداللہ نثار صاحب مینوں اے بابا کیوں کہندے ہو میرے دسو نہیں یہ کہندے نے مینوں جو بابا تے جڑا تواڈے وچ بہت آ میرے نال باہ پھڑ کے ویکھ کہ شاہد صاحب پڑھو نہیں بعد نوجوان کو یہ کتنے لانا لے پڑھیا میں آرام نال ماشاءاللہ نوجوان مقرر محترم جناب مولانا عبداللہ نثار صاحب نے بڑا بہترین بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے انہاں بزرگاں نو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے یار سپیکر ہی نہیں چلدا تو کدھر لا چھڑے کیڑے رک تے کر چھڑے سپیکر ویکھ قاری امجد صاحب نات ماشاءاللہ للکار شہین خطیب پاکستان مبلغ اسلام قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرما نے اسی طریقے نال شیر اہل حدیث للکار اہل حدیث
محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف فرما نے نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا اور نہیں کوئی